بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں رمضان کے روزے کے قضاء کے احکام اور اگر وقت رہا تو انشاءاللہ فدیہ کے احکام اور مسائل پر بھی بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں شمار کر لے، اب مسئلہ سمجھیے، رمضان کی ایک روزے کی قضا ایک روزے کے ذریعے ہوتی ہے، اور بلا عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑنے یا توڑنے پر توبہ اور استغفار کا بھی حکم ہوگا۔ رمضان کے جو روزے کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر نہ رکھے ہوں یا رکھ کر توڑ دیے ہوں اور قضا واجب ہوئی ہو تو عذر زائل ہونے کے بعد جلد از جلد ان کی قضا کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے تاخیر سے قضا کی تب بھی ادا ہو جائیں گے، لیکن انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، جتنا جلد ہو سکے ان روزوں کی قضا کرے، اس لیے کہ زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور بالفرض اگر وقتی طور پر ابھی اس نے نہیں رکھے تو وصیت لکھ لینی چاہیے۔ روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنے کا حکم ہوگا اس صورت میں، فدیہ پر تفصیلی بات انشاءاللہ کروں گا آگے۔ جو بیمار چند دن تک روزہ نہیں رکھ سکا، پھر وہ چند دن بعد ٹھیک ہو گیا، پھر فوت ہو گیا، تو اس پر اتنے دن کے روزوں کی قضا کرنا ضروری تھا جتنے دن وہ تندرست رہا۔ مثلا 6 روزے اس کے رہ گئے تھے، 6 روزے نہیں رکھ سکا، لیکن عید کے بعد یہ کہ وہ 3 دن ٹھیک ہوا اور 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو اب 3 روزوں کا فدیہ اس کی طرف سے دیا جائے گا۔ اگر رمضان کے روزے اس کے ذمہ باقی ہیں اور دوسرا رمضان آ گیا، کسی آدمی کے ذمہ رمضان کے روزے باقی ہیں، آگے دوسرا رمضان آ گیا، تو اب رمضان کے ادا روزے رکھنے ہوں گے۔ قضا روزوں کی رمضان کے بعد ادائیگی کرنی چاہیے، اگرچہ وہ پچھلے رمضان کے، البتہ کہ رمضان سے پہلے یا آسانی ممکن ہو تو قضا روزوں کو پہلے رکھ لینا یہی بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے میں جتنے بھی قضا روزے ہوتے تھے ان کو رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی۔ اگر کسی آدمی کے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہے تو ان کی ادائیگی سے پہلے نفل اور سنت روزے رکھنا جائز ہے، یعنی سنت اور نفل روزے رکھنا اس کے لیے جائز ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر یہ کہ پہلے جو قضا روزے ہیں انہیں پورا کیا جائے، اس لیے کہ ان کی پوچھ ہوگی، نفل روزوں کی تو پوچھ نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور پھر وہ عذر ختم ہو گیا تو اس صورت میں تو وہ روزے اس کو رکھنے پڑیں گے جب وہ صحت مند ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے، بیمار تھا یا کوئی عذر تھا، اور وہ عذر اس کا ختم ہی نہیں ہوا کہ پہلے ہی فوت ہو گیا، وہ عذر اس کا ختم نہیں ہوا، ختم ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ جتنے روزے قضا ہوئے ہوں گے، اگر کسی آدمی کے 6 روزے 7 روزے 10 روزے قضا ہوئے تو انہیں لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، اب ترتیب کے ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، اب اس کے لیے جائز ہے جیسے چاہے ان کو پورا کر لے، ایک دن رکھ لے ایک دن چھوڑ دے، ہفتے میں ایک رکھ لے، جیسی بھی رکھ لے، تسلسل اس میں نہیں ہے۔ تسلسل کے مسائل بالکل ابتدائی 2 سبقوں میں شاید میں نے عرض کر دیے تھے کہ کن روزوں میں تسلسل ہوگا کن میں نہیں ہوگا، وہ ایک بار دوبارہ سن لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ قضا روزے میں صبح صادق ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ قضا روزے میں صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اگر صبح صادق ہو جانے کے بعد نیت کیے تو قضا صحیح نہیں ہوگی، بلکہ یہ روزہ اس کا نفل ہوگا، قضا کا روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے، قضا کا روزہ اور کفارے کا روزہ اس کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ ہاں باقی جو نفلی روزے ہیں یا رمضان کے ادا روزے ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا نیت کے مسائل میں کہ ان کی نیت نصف النہار سے پہلے کر سکتے ہیں۔ قضا کے روزے اس میں دن تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا، مثال کے طور پر کہ میں فلاں تاریخ کا روزہ قضا رکھ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا جمعے والے دن جو روزہ رہ گیا تھا وہ رکھ رہا ہوں، ہفتے والے دن جو رہ گیا تھا وہ رکھ رہا ہوں، یا 10 رمضان کا جو رہ گیا تھا وہ رکھ نہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بس اتنی نیت کافی ہے کہ میں قضا روزہ رکھ رہا ہوں بس۔ ہاں اگر 2 رمضان کے روزے ہیں، کچھ اس رمضان کے کچھ اس رمضان کے، تو اس لیے دونوں سال کے روزے ہیں نا، ایک اس سال کا اور ایک پچھلے سال کا، تو اس صورت میں بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ سال کی تعین کرنا ضروری ہے کہ میں کون سے سال والے روزوں کی قضا کر رہا ہوں۔
اور بعض کے نزدیک اس صورت میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بس مطلق نیت اس کی کافی ہے، روزے اس کے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے ذمہ بہت سے رمضان کے روزے ہیں اور ان کا سن وغیرہ اس کو یاد ہی نہیں ہے، تو بس وہ اس طرح نیت کر لے کہ میرے ذمہ جتنے روزے قضا ہیں ان میں سے سب سے پہلے روزے کی قضا کرتا ہوں، ہر مرتبہ بس یہ نیت کرتا جائے تو انشاءاللہ اس کے روزے سارے ہو جائیں گے۔ جتنے روزے ذمے میں باقی ہیں قضا ہیں، ان کی قضا کرتے وقت تعداد پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے ذمہ 30 روزے قضا ہیں، اس نے چاند کی 1 تاریخ سے روزوں کو قضا کرنا شروع کیا، پھر 29 تاریخ کو چاند نظر آ گیا اور اگلے دن دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، تو اسے ایک روزہ رکھ کر 30 روزوں کی تعداد پوری کرنی ہوگی۔ یہاں مہینوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ مہینہ 30 کیا ہے یا 29 کیا، جتنے روزے ذمے میں ہوں گے ان کی تعداد پوری کرنا ضروری ہوگا۔ فدیہ کے مسائل بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے۔ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے اس وقت 2 اختیار تھے، ایک تو یہ تھا کہ کوئی روزہ رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا فدیہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بعد میں فدیے کا حکم صرف ان لوگوں کے لیے رہ گیا جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے گا، اس آیت سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، اس آیت کا حکم وہ والا نہیں ہے، ابھی یہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو طاقت نہیں، ہمت نہیں، کوئی صورت نہیں، بڑھاپا ایسا غالب اور طاری ہے، صحت کی امید نہیں، اب وہ آدمی فدیہ دے گا۔ اب اختیار نہیں ہے کہ یہ چاہے تو روزہ رکھ لے چاہے تو فدیہ دے، نہ، جو صحت مند ہے اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ فدیہ بیمار کے لیے، معذور کے لیے، جو کچھ بھی ہو، شریعت کا اصل حکم یہی ہے، روزے کا فدیہ دینے کی اجازت اسی بوڑھے بیمار شخص کو ہے جو نہ تو فی الحال روزے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ آئندہ کبھی اس روزے کی قضا کرنے کی قدرت اس کو حاصل ہو، وہ فدیہ دے گا۔ ہر آدمی کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی اس آیت میں جو روزے کے فدیے کا حکم دیا گیا ہے وہ ان بوڑھوں اور مریضوں کے لیے ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے اور آئندہ بھی انہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ تو اس صورت میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ مت سمجھیے کہ ہر آدمی فدیہ دے سکتا ہے، بالکل ایسا نہیں۔ اب موٹے موٹے مسائل فدیے کے حوالے سے، جس مسلمان میں روزہ واجب ہونے کی شرائط پائی جاتی ہیں لیکن وہ کسی عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، اسے قدرت حاصل ہونے پر روزے کی قضا کرنی چاہیے، جیسے کہ قضا کے مسائل میں نے عرض کر دیا۔ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ آئندہ روزہ رکھنے کی بھی اس کو قدرت حاصل نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھ سکا، آئندہ بھی اس کو امید نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا، صحت مند ہوگا، اتنا بوڑھا ہے کہ نہ اب فی الحال رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ آئندہ کبھی ٹھیک ہوگا کہ روزہ رکھ سکے، قدرت حاصل نہیں ہے اس کو، تو اب ظاہری طور پر امکان یہی ہے کہ وہ آئندہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ روزہ رکھ سکے، یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی اسے فی الحال قدرت نہیں ہے اور اس بیماری کے آئندہ ختم ہونے کا بھی کوئی ظاہری طور پر امکان نہیں ہے، تو یہ آدمی فدیہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، ہر بیمار سر درد ہو گیا، بخار ہو گیا، جی روزہ نہیں رکھ سکا، پکڑ کے فدیہ دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فدیہ اس کے لیے ہے جس کو صحت کی کوئی امید نہیں۔ بعض لوگ چونکہ خصوصاً جب مالدار ہوتے ہیں وہ روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دیتے ہیں، جبکہ ان کو روزہ رکھنے کی طاقت ہوتی ہے، تو روزے کا فدیہ اس طرح ادا نہیں ہوگا۔ جب تک روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ فدیہ کافی نہیں ہوگا، فدیہ معتبر نہیں ہوگا، روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ یہاں تک اگر کوئی آدمی رمضان میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے لیکن رمضان گزرنے کے بعد ان کوئی ایسی بیماری ہے کہ شدید گرمی ہے، شوگر ہے، یا کوئی ایسا اس کو مسئلہ ہے، بار بار پیاس لگتی ہے، روزہ یقیناً نہیں رکھ سکتا، سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنے پر قادر ہے تو وہ سردیوں میں روزہ رکھے، فدیہ نہ دے، فدیہ اس کا معتبر نہیں ہوگا، روزہ رکھے ہو۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے اور 30 روزوں کا فدیہ 30 صدقہ فطر کے برابر ہو جائے گا، یعنی جتنی مقدار ایک صدقہ فطر کی ہے اتنی ہی مقدار ایک روزے کے فدیہ کی بھی ہوگی، اور جتنی مقدار 30 فطرانوں کی ہے اتنی مقدار 30 روزوں کے فدیہ کی ہو جائے گی بس۔ البتہ روزے کی فدیہ میں یہ جائز ہے کہ کوئی صدقہ فطر کے برابر نقدی دے دے یا غلہ دے دے یا بجائے غریب کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ ایسی صورت میں غریب 2 وقت میں جتنا بھی کھانا کھا لے، چاہے وہ زیادہ ہو یا تھوڑا ہو،
تو ایک روزے کا فدیہ بن جائے گا، ایک روزے کا فدیہ بن جائے گا۔ صدقہ فطر اور روزے کی فدیہ میں یہ فرق ہے کہ صدقہ فطر میں تملیک ضروری ہے اور فدیہ میں ضروری نہیں ہے، اباحت کافی ہے بس۔ کھانا کھلانے کی صورت میں صدقہ فطر کی مقدار کی رعایت ضروری نہیں ہے، بلکہ 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اس کے قائم مقام ہو جائے گا بس۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صدقہ فطر اتنے پیسے بنتا ہے تو اتنے کا ہی کھانا کھائے، یہ کوئی ضروری نہیں، جتنا وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے بس فدیہ ادا ہو گئی۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، وزن کے اعتبار سے بھی جائز ہے اور قیمت کے اعتبار سے بھی۔ اب تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ سمجھ لیجیے۔ وزن کے اعتبار سے 4 قسم کی چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے صدقہ فطر اور روزے کا فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ صدقہ فطر ہو یا روزے کا فدیہ ہو، 4 چیزوں میں کسی ایک چیز کے ساتھ فدیہ ادا کر دیں، یعنی وزن کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، وزن کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 کے علاوہ وزن کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ کوئی آدمی کہہ رہی میں چاول دے دیتا ہوں، 3.5 کلو چاول دے دیتا ہوں، یا 3.5 کلو میں چنے کی دال دیتا ہوں یا ماش کی دال، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر قیمت کو دیکھا جائے گا۔ وزن کے اعتبار 4 چیزوں میں، وہ کیا ہیں؟ کشمش 1 سا، 1 سا، اور کھجور یا چھوارا 1 سا، اور اسی طرح جو 1 سا، گندم آدھا سا۔ اب دیکھیں، سا عرب میں اس زمانے میں ناپنے کا ایک پیمانہ تھا، 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے اور آدھا سا 2 مد کا ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ جو مربجہ اوزان ہے ان کے اعتبار سے آدھا سا اکثر علماء کی تحقیق کے مطابق 1.25 سیر یعنی 1 کلو 633 گرام، 1 کلو 633 گرام کے وزن کے برابر ہے، اور 1 سا اس وزن کا دگنا ہوگا، یعنی 3.5 سیر یعنی 3 کلو 266 گرام کے وزن کے برابر ہوگا۔ اب جن چیزوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، یعنی 1 سا کشمش یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا آدھا سا گندم، ان میں سے کسی بھی چیز کو بیعینی ہی یا ان میں سے کسی چیز کی قیمت ادا کر دیں، درست ہے۔ نصف سا گندم دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں، 1 سا کھجور دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں، باقی کشمش وغیرہ ایسے ہی۔ ان میں سے کسی چیز کی قیمت نقد کی صورت میں ادا کرنا اسی لحاظ سے بہتر ہے کہ اس سے غریب اور مستحق اپنی جو ضرورت ہو وہ پوری کر سکتے ہیں، لہذا نقد کے اعتبار سے دے دیں تو زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر یہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز آدمی دینا چاہے، اس میں خاص وزن کی پابندی ہے، لیکن ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی آدمی کوئی چیز دینا چاہتے ہیں یا نقد رقم دینا چاہتے ہیں تو مذکورہ 4 چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کے وزن کی مالیت کے برابر اس کو دے دینا جائز ہوگا۔ اگر 1 سا کشمش کے بجائے اس کی قیمت دیتے ہیں تو بازار میں جتنی رقم 1 سا کشمش کی آتی ہے اتنی رقم ادا کر دیں۔ کھجور کے حساب سے دینا چاہتے ہیں کھجور کی قیمت معلوم کر لیں، اور اگر جو کے حساب سے دینا چاہتے ہیں جو کی قیمت معلوم کر لیں، گندم کے حساب سے دینا چاہتے ہیں گندم کی قیمت معلوم کر لیں کہ نصف سا گندم کی کتنی قیمت ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ کھجور کے حساب سے دیں، جس کو اور زیادہ استطاعت ہے وہ کشمش کے حساب سے دیں، جو نارمل درجے کے لوگ ہیں وہ گندم کے حساب سے دے دیں۔ اگر کوئی آدمی 4 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے فدیہ دینا چاہتے ہیں، مثلا چاول دینا چاہتے ہیں، کپڑے دینا چاہتے ہیں، یا کسی دوسری ضرورت کی چیز کوئی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، مگر اس لحاظ سے ضروری ہے کہ مالیت اتنی ہو، مقدار یہاں پر نہیں دیکھی جائے گی۔ یہ نہیں قیاس کرے گا کہ ادھر بھائی 3.5 سیر کھجور ہے تو میں 3.5 سیر چاول دے دیتا ہوں، یا بھائی 1.25 سیر گندم ہے تو میں 1.25 سیر چاول دیتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں قیمت دیکھی جائے گی کہ 1.25 سیر گندم کی قیمت کتنی بنتی ہے اتنی قیمت کے چاول دے سکتے ہیں، ہاں زائد جتنے بھی ہو رہے ہیں کوئی عرض کی بات نہیں، کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی، باقی صدقہ فطر کے مسائل میں مزید تفصیلاً انشاءاللہ ذکر کروں گا، ابھی تو چونکہ فدیے کے مسائل پر بات ہو رہی ہے، تفصیلاً وہاں پر انشاءاللہ صدقہ فطر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی ایک روزے کا فدیہ ایک سے زیادہ غریبوں کو دے دے تو یہ بھی جائز ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک آدمی کو دینا چاہیے، اور ایک شخص کے ایک سے زیادہ روزوں کا فدیہ ایک غریب کو ایک ہی وقت میں دے دینے کے لیے جائز ہونے میں اختلاف ہے، بعض اس کو جائز کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ احتیاط یہ کہ کئی روزوں کا فدیہ اکٹھا ایک آدمی کو ایک وقت میں نہ دے۔
البتہ اگر کسی نے اس طرح دے دیا تو ادائیگی اس کی بالکل درست ہو جائے گی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب کسی آدمی کو روزے کا فدیہ دینا جائز ہے، جب کسی شخص کو روزے کا فدیہ دینا جائز ہے تو اس کو جس طرح یہ جائز ہے کہ وہ ہر دن کے روزے کا فدیہ ساتھ ساتھ دیتا رہے، اس طرح یہ بھی جائز ہے کہ وہ رمضان شروع ہونے کے بعد اس مہینے کے آنے والے دنوں کے روزے کا فدیہ بھی دے دے۔ اور اگر کوئی رمضان کے آخر میں سارے روزوں کا ایک وقت میں فدیہ دینا چاہے تو اس کی بھی گنجائش دے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے رمضان میں ادا نہیں کیا تو بعد میں ادا کرنا ضروری ہوگا، لیکن ضروری ہے۔ فدیہ ادا کرنے کے بعد اگر کبھی روزہ رکھنے کی طاقت ہو گئی تو وہ فدیہ اب معتبر نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے شرائط بتا دی فدیہ کون دے گا، کس کے لیے فدیہ ہے۔ اب اگر کسی آدمی نے بیمار تھا، صحت کی کوئی امید نہیں تھی، ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی اس کو کبھی صحت کی امید نہیں ہے، اس نے فدیہ دے دیا، لیکن اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، بعد میں ٹھیک ہو گیا، اب اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ فدیہ اس کے لیے اب نفلی صدقہ ہو جائے گا، اس کو ثواب مل جائے گا، روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اگر کسی کو تنگ دستی کی وجہ سے فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے تو وہ انتظار کرے گا، استغفار بھی کرتا رہے اور انتظار بھی کرتا رہے، جب اللہ تعالی استطاعت دے دیں فدیہ دے دے۔ اگر کسی کے ذمہ رمضان کے کچھ روزے باقی تھے اور اس نے ان کی قضا نہیں کی، یہاں تک کہ وہ اتنا بوڑھ ہو گیا اور ایسا بیمار ہو گیا اب اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے، قدرت حاصل نہیں ہے، تو اب اس کو روزے کا فدیہ دینا جائز ہے، اس لیے کہ اب تو ظاہر ہے اس کو استطاعت نہیں روزہ رکھنے کی، لہذا وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ روزے کا فدیہ صرف انہی غریبوں کو دینا جائز ہے جنہیں زکوٰۃ صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے انہیں روزے کا فدیہ دینا بھی جائز نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ مالدار آدمی کو فدیہ نہیں دے سکتے، سید کو نہیں دے سکتے، بنو ہاشم جو حضرت علی کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد اور حارث بن عبد المطلب کی اولاد ہیں، ان کو فدیہ دینا جائز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نہیں کہ جس کو چاہیں فدیہ دے دیں، نہیں، مستحق ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی طرح فدیہ بھی دل میں نیت کر کے مستحق کو دے دینا کافی ہے، زبان سے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھائی یہ فدیہ ہے۔ اپنے اصول یعنی جن کے واسطے سے پیدا ہوئے، مثلا اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی وغیرہ، ان کو فدیہ دینا جائز نہیں ہے، ان کو فدیہ دینا جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ والدین کی خدمت ویسے بھی اولاد کے ذمہ ہوتی ہے، اس طرح اپنے فرو یعنی اپنی اولاد جو اس کے واسطے سے آگے پیدا ہوئی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کو فدیہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ باقی بھائی بھابھی، بہن بنوئی، چچا چچی، ماموں ممانی، خالہ پھوپھی، ان سب کو فدیہ دینا جائز ہے، ان سب کو فدیہ دینا جائز ہے، جو بشرطے کہ وہ مستحق اور غریب ہوں۔ اگر کسی آدمی کے ذمہ رمضان کے روزے باقی تھے اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکا، فوت ہونے سے پہلے اس کو روزوں کے فدیے کی وصیت کرنا لازم ہے، لیکن اگر کسی نے وصیت نہیں کی اور وہ فوت ہو گیا تو اس کے وارثوں کے لیے جائز ہے کہ خوشی کے ساتھ روزوں کا فدیہ ادا کر دیں۔ اگر کسی آدمی نے گزشتہ کئی سالوں کا فدیہ ادا نہیں کیا تو ادائیگی اس کی ادائیگی ضروری ہے، جس وقت فدیہ ادا کرے گا اس وقت صدقہ فطر کے برابر غلہ کی مقدار یا ادائیگی کے وقت غلہ کی قیمت کا اعتبار کر لیا جائے۔ اب اس میں ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، گندم، جو، کھجور یا کشمش، تو اب آج کل کے اعتبار سے یعنی یہ جو ہمارا رمضان چل رہا ہے 2022 میں، تو احتیاط اس میں یہ ہے کہ 2 کلو پونے کی بجائے پورے 2 کلو کا ریٹ لگا لیں تو گندم کا آٹا 80 روپے کلو ہے، تو 2 کلو کی قیمت 160 روپے ہوگی۔ تو جو لوگ ذرا کم درجے والے ہیں وہ 160 روپے روزے کا فدیہ دے دیں، یہی صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ جو تھوڑا اللہ نے ان کو تھوڑی وسعت دی ہے وہ جو کے حساب سے دے دیں، تو جو 3.5 سیر دینے ہوں گے تو اس کی قیمت 245 روپے بنتی ہے، یعنی ایک روزے کا فدیہ 245 روپے دے دیں۔ کھجور کے اعتبار سے پھر کھجور اعلیٰ بھی ہے، عام بھی ہے، کس اعتبار سے دینا چاہتے ہیں۔ اگر اعلیٰ کھجور کے اعتبار سے دینا چاہتے ہیں تو 450 روپے کلو ہے، تو اس اعتبار سے 1575 روپے 3.5 سیر کے بنیں گے، اور اگر عام کھجور کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو 250 روپے ہے، تو اس اعتبار سے 3.5 سیر کی قیمت 875 روپے بن جاتی ہے۔ باقی اگر کوئی اجوا کھجور کے حساب سے دینا چاہے تو 2000 روپے کلو اجوا کھجور، 2200 بھی باز کہتے ہیں، تو لیکن 2000 روپے پاکستان میں اجوا کھجور مل جاتی ہے، تو اس حساب سے 3.5 سیر کی قیمت جو ہے وہ 7000 روپے بنتی ہے، یعنی ایک روزے کا فدیہ 7000 بنے گا اگر کوئی اس حساب سے دینا چاہتے ہیں۔ اور کشمش کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو کشمش 600 روپے کلو مل جاتا ہے،
600-700 ये इसका रेट चल रहा है। तो 3.5 शेयर की कीमत 2100 रुपए बन जाती है। तो जो जिसको अल्लाह ने जिस तरह की इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक फिदिया अदा कर दे। ये बहुत अहम और जरूरी मसाइल हैं, बहुत जरूरी मसाइल हैं। ये खुद भी सुने और अपनी जान पहचान वालों दूसरों को भी शेयर करें। इसलिए कि जिस तरह रमजान के रोजे फर्ज हैं तो उससे मुताल्लिक़ मसाइल सीखना भी फर्ज है। दूसरों से भी शेयर करें, ये इंशाअल्लाह सबके लिए सदका जारिया बनेगा।